بسم الله الرحمن الرحيم. قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك كلمة الإخلاص وخشيتك في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر. ہم سب کی زندگی میں ہر ایک کے ساتھ پریشانیاں ہیں، دشواریاں ہیں، امتحانات ہیں، پروردگار کی جانب سے ابتلا ہے، پروردگار اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ روزگار حیات میں مختلف عصری جراحتیں ہیں جو ہم سب کو کھانی پڑتی ہیں اور اس میں مبتلا ہونا ہوتا ہے۔ ہر ایک انسان کے ساتھ الگ الگ قسم کی دشواریاں ہیں، ہر ایک انسان کے ساتھ الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ لیکن اس پوری دنیا میں اگر ہم نظر ڈالیں تو ایسے تو بہت لوگ ہیں کہ جو پریشانیوں کے سمندر میں غوطہ ہیں، ہاتھ پیر مار رہے ہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو ساحل سکون پر ہیں، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو ساحل طمانینت پر ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دل میں خوف خدا ہے، جن کے لبوں پر ذکر پروردگار ہے، اس لیے کہ اللہ کا ذکر ہی انسان کے دل کو مطمئن کرتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ایسی زندگی کیسے گزاری جائے کہ جس کے اندر انسان زیادہ اسٹریس نہ لے، ٹینشن نہ لے، پریشانی ہوں، لیکن پریشانیوں میں مبتلا ہونے کے بعد وہ اپنے وجود کو کھوئے نہیں، بلکہ زندگی کی ڈگر پر ہر ایک قدم مضبوطی کے ساتھ اٹھاتے ہوئے کامیابی کی طرف آگے بڑھتا رہے۔ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کے اس پرمسرت موقع پر آپ کی جس دعا کو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، یہ دعا وہ ہے کہ جو ہمیں پریشانیوں سے، ہمارے مسائل سے نکال کر ساحل اطمینان پر ہمیں لا کر کھڑا کرنے والی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ بی بی نے جو دعا کی ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اس دعا کے ترجمے پر اگر آپ نظر ڈالیں، جس کی تلاوت اور جس کو میں نے ابتدائے کلام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، کہ بی بی پروردگار کو مخاطب کر کے دعا کرتی ہیں: اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق۔ پروردگار تجھے تیرے علم غیب کا واسطہ اور تیری مخلوق پر جو تیری طاقت ہے، تیری قدرت ہے، اس تیری طاقت، تیری توانائی اور تیری قدرت کا واسطہ کہ پروردگار احینی ما علمت الحیات خیرا لی، مجھے وہ زندگی دے جو تیرے نزدیک میرے لیے بہتر ہے۔ وَإِذَا كانت الوفاة خیرا لی وتوفنی اذا كانت الوفاة خیرا لی، اور اگر تیرے نزدیک میری موت بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ یعنی زندگی میں جو مسائل ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ فلاں چیز مجھے حاصل نہیں ہو سکی، یہ چیز مجھے ملنی چاہیے تھی، نہیں مل سکی، بزنس میرا ایسا ہونا چاہیے تھا، نہیں ہو سکا، زندگی کے اس مرحلے میں مجھے اس بلندی پر ہونا چاہیے تھا، میں نہیں ہوں، تو ٹینشن کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پر انسان اپنی تمام تر مصلحتوں کو پروردگار کے حوالے کر دیتا ہے کہ خدا تو بہتر جانتا ہے، تجھے پتا ہے کہ اس دنیا میں مجھے کب تک رہنا ہے، کیسے رہنا ہے، اگر میرے لیے زندگی بہتر ہو تو مجھے زندگی دے، لیکن اگر میرے لیے موت بہتر ہو تو پروردگار تو مجھے موت دے دے۔ اور یہاں پر بی بی نے اس انداز سے دعا کی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہم انی اسألک کلمۃ الاخلاص، پروردگار میں تیری بارگاہ میں خلوص کا مطالبہ کرتی ہوں، خلوص کے مطالبے کے ساتھ ساتھ وخشیتک فی الرضا والغضب، میں تیری خشیت کا مطالبہ کرتی ہوں تیری رضا میں اور اس مقام پر کہ جہاں تو غضبناک ہوتا ہے، جہاں کہیں پر بھی غضب ہے یا جہاں کہیں پر بھی رضا ہے، پروردگار یہاں پہ میرا مطالبہ یہ ہے کہ اگر کسی ایسی مرحلے پر زندگی کے میں ہوں کہ جہاں پر زندگی آسانیوں کے ساتھ گزر رہی ہے، تو پروردگار یہاں پر بھی میرے وجود کے اندر خشیت ہونا چاہیے، اور اگر کہیں ایسا مرحلہ ہے کہ جہاں پر زندگی میں غضب ہے تو یہاں پر بھی خشیت پروردگار میرے وجود کا حصہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ فرماتی ہیں وَالْقَصْدَ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ، اور پروردگار فقیری میں اور بے نیازی میں، کبھی انسان کی زندگی میں سہولتیں ہوتی ہیں، آسانیاں ہوتی ہیں، رزق کی فراوانی ہوتی ہے، کبھی رزق کی تنگی ہوتی ہے، اس کو بھی بیان کر رہی ہیں کہ پروردگار چاہے بے نیازی ہو یا نیاز مندی ہو، پروردگار میں میانہ روی کو اختیار کروں، یعنی اعتدال کے راستے پر رہوں،
نہ ایسا ہو کہ فقیری میں بالکل اپنے آپ کو میں کھو دوں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ ایسا ہو کہ جب سب کچھ مجھے مل جائے تو اپنے وجود کو کھو دوں کہ خدا کو فراموش کر جاؤں، تو ایسا نہ ہو۔ تو بی بی کی یہ دعا انسان کو ایک اطمینان کی کیفیت سے ہمراہ کرتی ہے۔ اب ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں خود فیصلہ نہ کریں کہ پروردگار ہمیں کتنی عمر دے، کتنے ہم زندگی کے بہاروں کو ہم دیکھ سکیں، کتنے زندگی کے مراحل میں کامیابیوں کے ساتھ ہم کمالات کی چوٹیوں کو فتح کر سکیں۔ نہیں، پروردگار تو بہتر جانتا ہے کہ ہماری زندگی 18 سال کی ہو، 20 سال کی ہو، 40-50 سال کی ہو، پروردگار تجھے پتا ہے۔ اگر یہ زندگی باعث خیر ہے تو ہمیں زندگی دے، اور اگر یہ زندگی باعث خیر نہیں ہے، ہمیں موت ہمارے لیے باعث خیر ہے، تو پروردگار ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے۔ یہ بالکل وہ طریقہ بندگی ہے جسے سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی جدہ کی گویا اس حدیث کی تشریح اس طرح سے کی ہے: الہی امرنی ما کان عمری بذلۃ فی طاعتک واذا کان مرتعا للشیطان فاقبضنی الیک۔ پروردگار اس وقت تک مجھے عمر دے جب تک کہ یہ عمر تیری اطاعت میں گزرے، اور جب یہ عمر شیطان کی چراگاہ بن جائے فاقبضنی الیک، تو مجھے اٹھا لے۔ بی بی نے اس طرح سے دعا کی تھی، اور امام سجاد علیہ السلام دوسرے انداز سے اسی کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اور دونوں احادیث کے درمیان میں، دونوں دعاؤں کے درمیان میں اگر ہم غور کریں گے تو جو چیز ہے وہ پروردگار کی خالص بندگی ہے جس کا مطالبہ ہے۔ اور اگر یہ خالص بندگی انسان کرتا ہے تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جہاں انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کی زندگی ایک بامقصد زندگی ہے، اور وہ زندگی خدا کے لیے گزار رہا ہے، اور جو زندگی انسان خدا کے لیے گزارتا ہے وہاں پر اسٹریس نہیں ہوتا، وہاں ٹینشن نہیں ہوتا، وہاں پریشانیاں نہیں ہوتی، وہاں الجھنیں نہیں ہوتی، اس لیے کہ انسان کو پتہ ہے کہ خدا ہے جو دیکھ رہا ہے۔ خدا اگر دیکھ رہا ہے تو ہاتھ بھی وہ تھامنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وصلی اللہ علیہ